السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقدس کتابہ فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 111 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہی آیت آج کے تراویح کی نماز میں بھی ہم نے سنی ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑی نصیحت کی بات ہے، وہ یہ کہ آدمی چاہے کیسے بھی ہو، اگر اسے دلیل یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق بات معلوم ہو جائے تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بلا چون و چرا اس بات کو تسلیم کرے۔ یہ نہ دیکھے میں بہت بڑا ہوں، یہ نہ دیکھے میری طبیعت کے خلاف ہے، یہ نہ دیکھے کہ میں میرے باپ دادا کے دین پر چلوں گا، یہ نہ دیکھے کہ میں میرے مفتی کی بات مانوں گا، میں میرے عالم کی بات مانوں گا۔ ارے میں اتنا بڑا آدمی جھکوں گا، میری ناک کٹ جائے گی۔ ناک کٹنے دو، سرجری ہوتی ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد اگر جلنا ہوا تو وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ کروں، اس کے بعد کچھ باتیں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں، مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ پڑھے ہیں، آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھا ہوں، اٹھ کے آ کر درس نہیں دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں پہلے ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کی طرف باضابطہ ظاہری فرشتہ نازل کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرنا شروع کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور دنیا کی ہر چیز جمع کر کے ہم ان کے سامنے لا کر کھڑا کریں، قبولاً، یہ سوچ کر کہ اب تو قبول کرو، دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہے تو یہ ایمان لا سکتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ کے سامنے تھے معجزے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اچھا تم نبی ہو، یہ کر کے دکھاؤ، تم نبی ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی نے کہا اچھا میں نبی ہوں، اللہ نے چاند کو 1 ٹکڑے میں بنایا ہے تو اسے 2 ٹکڑے بھی کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے اجازت دی، بتایا اے نبی کر کے دکھاؤ، نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے صالح سچے نبی ہیں آپ؟ صالح علیہ السلام نے کہا ہے۔ اچھا سامنے نظر آیا ان کو اچانک ایک پہاڑ کا پتھر چٹان، اچھا اس چٹان سے یہ اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ ان کو کیا معلوم، بغیر سوچے سمجھے بول دیے، سامنے چٹان نظر ہے بڑا پتھر، بولے نکال کے دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے وہ اونٹنی نکال کر دکھا دی۔ اب ان کے چھکے چھوڑ گئے، ارے ہم نے مطالبہ کیا، مطالبہ تو پورا ہوا، اب کیا کریں، بھاگنا شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی کتنے مطالبات کیے، موسیٰ علیہ السلام نے پورے مطالبے پورے کیے، لیکن ان کی قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر نبی کو ان کی امت اگر انکار کرنا ہے تو بہانے بناتی ہے، کیا ہم نہیں مانتے تم سچے نبی ہیں، اگر تم کو منوانا ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا معجزے تھے، قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، قدم قدم پر کتنے معجزے ان کی امت کے لوگ دیکھے کہ اس وقت کے لوگ، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تسلی دینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے رحیم تھے نا، کریم تھے نا، جو ذمہ دار ہوتا ہے
قوم کا رہنما ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اسے رحم دل ہونا چاہیے کہ سخت دل ہونا چاہیے؟ رحم دل ہونا چاہیے، کیونکہ اچھے سے بھی اس کا پالا پڑتا ہے، برے سے بھی پالا پڑتا ہے۔ اچھے سے پڑے تو اچھا ہے، لیکن برے سے پالا پڑے تو مشکل ہو جائے گا، نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت رحیم، شفیق، مہربان پیغمبر تھے، دل میں درد ہوتا تھا، میں تڑپ کے ان کو دعوت دیتا ہوں، معجزہ بھی ان کے سامنے لا کر اللہ کے حکم سے دکھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بات ہی نہیں مانتے ہیں۔ دل میں جب درد ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی۔ کتنی بڑی تسلی! اے نبی آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ اگر ان کے پاس فرشتہ ظاہر میں آ جائے نا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اگر مردے اٹھ کر بات کرنا شروع کرے تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے، اور اگر پوری دنیا ان کے سامنے جمع کر کے میں لا کر رکھ دوں تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں ہے۔ آج کل کے ماڈرن لوگ بھی ہیں، اگر بات نہیں ماننا ہے نا تو معجزے کا مطالبہ کرتے، اچھا ہم غلط تم صحیح، تو دلیل نکال کر بتاؤ، دلیل بتاؤ ہم کو۔ ہم جیسے نادان معصوم قرآن حدیث پر عمل کرنے والے جب دلیل پیش کرتے، نہیں یہ دلیل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی دوسری دلیل ہونا۔ کیوں ایسا؟ بات نہیں ماننا ہے، بات کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ دعا کریں سچے دل سے، اللہ جب بھی حق میرے سامنے آئے مجھے ماننے کی توفیق عطا فرما، قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ دو چیزیں ایسی ہیں جو قبول حق کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک چیز ہے باپ دادا کی پیروی، باپ دادا نہیں، میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، باپ دادا کے راستے پر چلوں گا، بڑے بڑے کے صدیوں سے چلتے آ رہے، میں کیسا چھوڑوں راستہ؟ یہ تو گمراہی ہے، جہالت ہے۔ اور دوسری چیز اس سے بھی بڑی ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی۔ انسان کے سامنے حق آ جاتا ہے، صحیح بات آ جاتی ہے، سچ بات آ جاتی ہے، حق راستہ آ جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جاتی ہے، لیکن نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ نفسانی خواہش کی پیروی، میرا نفس نہیں مان رہا، میرا دل نہیں مان رہا۔ اللہ کی قسم حقیقی مومن تو وہ ہے، یہ بات میں 4 مرتبہ بولو، اگر آپ بولیں گے 4 مرتبہ بولوں گا، اس کا نفس نہیں مان رہا، اس کی طبیعت نہیں مان رہی، لیکن اگر اس کے عمل کے خلاف بات آ جائے وہ سر نیچے کر کے کہے، ہاں اللہ آج تک میں غلط تھا، تیرا راستہ حق ہے، آج میں میرے غلط کام کو چھوڑ کر تیرا صحیح راستہ میں اپناتا ہوں۔ یہ ہے ایمان کی علامت۔ ورنہ تو معجزوں کو طلب کرنے والے بہت سے لوگ تھے، دلیلوں کو پوچھنے والے بہت سے لوگ تھے، اور جو گرخ عادات کی باتیں ہیں اس کا مطالبہ کرنے والے تو بہت سے لوگ تھے۔ ایک ایمان والا اگر ہے اسے قبول کرنے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، صرف اوپر سے ایمان والا ہے، تو اس کے سامنے 100 دلیلیں پیش کرو، 100 حجتیں پیش کرو، ہر حجت کو وہ الگ طریقے سے لے گا اور یہ کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مجھے الگ طریقے سے بتاؤ، مجھے ایسا بتاؤ، مجھے ایسا بتاؤ۔ پتا کیا چلا کہ اگر ماننا ہے تو انسان بلا چون و چرا مان لیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا، اے پیغمبر تمہارا کام صرف پہنچانا ہے، زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل میں للہیت ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، اللہ سے محبت ہے، آپ دیکھیے جھٹ سے وہ بات مانے گا، لیکن جس کا دل گندا ہے، جس کا دل ناپاک ہے، جس کا دل نجیس ہے، اس کے سامنے آپ سینکڑوں دلیلیں پیش کرو، سینکڑوں حجتیں پیش کرو، اور آپ سے وہ مطالبہ کرے معجزے کا، معجزہ بھی ان کے سامنے پیش کرو، وہ آپ کی بات کو نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی ایسے ہی کیا تھا، کہنے لگے کہ یہ پتھر سے پانی نکال کے بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو پانی آ گیا۔ کہنے لگے ہم کو اچھا کھانا چاہیے، جنگل بیابان میں منہ و سلویٰ اللہ نے نازل کیا، بہت کچھ ہوا، بے شمار اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے ان کے سامنے پیش کیے، لیکن جب انکار کرنے پر آئی نا یہ قوم کیا کہنے لگی معلوم؟ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے تمہارے اوپر جب تک کہ ہم اللہ کو ہمارے سامنے نہیں دیکھ لیتے۔ دیکھو سوچیے آپ، اب اللہ کو سامنے لانا ہے، اللہ دنیا میں سامنے آتا ہے، اتنی نگاہ کی طاقت ہے انسان کی کہ اللہ سامنے آ جائے اور انسان سالم رہ جائے؟ ہرگز نہیں ہے، اللہ سامنے آنا ہمارے، تب ہم بات مانیں گے۔ اللہ کی پناہ، یہ بات دل سے نکال لیجئے،
یہ عزم کر لیجئے، یہ تحیہ کر لیجئے۔ بہت سے میرے مسلمان بھائی ہیں، بہنیں بھی ہوں گی، ان سے تو میری ملاقات نہیں ہے، میں میرے جماعت کے بھائیوں سے ملتے رہتا ہوں، بات ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، حق بات سامنے آتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کون سا ریزن ہے، دھڑلے سے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، دھڑلے سے اس سنت کی مخالفت کر دیتے ہیں، دھڑلے سے اس سنت کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے، ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ یہ بات کس کی ہے، یہ سنت کس کی ہے، یہ شریعت کس کی ہے۔ کرنا کیا چاہیے ہم سب لوگوں کو؟ حق بات کو قبول کرنا ہے۔ جو بھی حق راستہ ہمیں معلوم ہو، جو بھی سنت معلوم ہو، جو بھی صحیح بات معلوم ہو، ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے، ورنہ اللہ نے تو فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے ہزار دعوے ہیں ایمان کے، میں رب کہتا ہوں میرے ذات کی قسم کھا کر کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں حق کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، جب بھی حق آئے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔